ٹی وی ایچ ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ لیا ٹی وی ایچ ڈی آپ کے لیے لاتا ہے روزانہ اچھے پروگرام، تبصرے، تجزیے، انٹرویوز۔ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار، ماہر قانون دان، انسانی حقوق کے کارکن عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ پروگرام میں شیخ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے پاکستانی سیاست میں 26ویں آئینی ترمیم کا ایک بھونچال تھا، جو آج صبح اپنے فائنل شیپ اس نے اختیار کی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے دستخط کے بعد 26 آئینی ترمیم آئین کا حصہ بن گئی۔ پروگرام میں آگے چل کر اس ترمیم اور اس فیصلے اور اس پولیٹیکل ایکسرسائز میں کس نے کیا کھویا، کیا پایا، اور آنے والے سیاسی اور عدالتی جو معاملات ہوں گے اس پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس پہ عنایت اللہ کاشف صاحب سے ہم رائے جانیں گے۔ لیا میں کرائم کی صورتحال پر بھی تھوڑی سی بات ہوگی، اور ایک مرتبہ پھر لیا کے شہرات نے اپنی پیاس شہریوں کے خون سے بجھائی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لیا کے سینئر رکن، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ چودھری اخلاق احمد ڈوگر صاحب کی والدہ محترمہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اس پہ جی عنایت اللہ صاحب۔ 26ویں آئینی ترمیم، تمام تر تحفظات کہ سکور پورا ہوگا نہیں ہوگا، کون سپورٹ کرے گا، کون نہیں کرے گا، کون کتنا سپورٹ کرے گا، اب یہ کوئی راز نہیں رہا، سب کچھ قوم کے سامنے ہے۔ اور کل سارا دن، بلکہ پچھلے کئی دنوں سے پارلیمنٹ کے اور سینٹ کے اور کمیٹیز کے اجلاس ہو رہے تھے، مختلف سیشن ہو رہے تھے۔ پھر کل جو ہے پہلے سینٹ میں اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں یہ سارا مرحلہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا۔ آپ اس سارے منظرنامے کو کن الفاظ میں دیکھتے اور بیان کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم لیا ٹی وی ایچ ڈی کی پوری ٹیم کی طرف سے، اپنی پروڈکشن ٹیم کے انچارج جناب عبدالرحمان فریدی صاحب کی طرف سے، ہم تمام کی طرف سے اخلاق احمد ڈوگر صاحب کی والدہ محترمہ کے لیے دعائے مغفرت اور اظہار تعزیت۔ اللہ تعالیٰ اماں مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مرحومہ سینئر ایڈوکیٹ چودھری مشتاق احمد اشتیاق ڈوگر صاحب کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے دوسرے صاحبزادے جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ہیں، اخلاق احمد ڈوگر صاحب کے بڑے بھائی، ان کے ساتھ بھی اشفاق صاحب، ان کے ساتھ بھی اظہار تعزیت، ڈوگر بھائی کے ساتھ بھی اظہار تعزیت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ امن جی کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم کا تعلق ہے، اور لگ تو یوں رہا تھا جیسے کوئی ملک میں بہت بڑا سیاسی بھونچال آیا ہوا تھا، کبھی ایک سیاستدان دوسرے کے دروازے پر، کبھی دوسرا تیسرے کے دروازے پر، اور تیسرا چوتھے کے دروازے پر، اور چوتھا پھر پہلے کے دروازے پر، کبھی ٹیریس برخان جا رہے ہیں تو کبھی جناب اسلام آباد کو مرکز بنایا ہوا ہے، کبھی لاہور کو مرکز بنایا ہوا ہے۔ ایک دفعہ قومی اور سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا، پھر وہاں ترامیم نہ ہو سکی، مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے مسودہ مانگا، اور جب رات کی تاریکی میں مسودہ تاریخ شاپر کے اندر لپیٹ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھجوایا گیا، تو انہوں نے اگلی صبح پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھرپور مخالفت کرنے کا اعلان کچھ یوں کیا کہ یہ مسودہ نہیں، یہ قوم کے یہ ناگ ہے، اس ناگ کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دودھ پر لے دے شروع ہوئی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسے آپ جانتے ہیں وہ سامنے آئے، انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور مسودوں کی جو ہے وہ پھر بات ہوئی کہ آپ اپنا بنائیں، ہم اپنا بنائیں گے، چلتے چلاتے آپ سب کو پتا ہے کہ وہ پھر جناب اس پہ بالآخر اتفاق ہو ہی گیا۔ اور جب اس پہ اتفاق ہوا
تو کل لاسٹ ٹائم تک بھی خدشہ یہ تھا کہ کوئی نہیں معلوم کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی شک پہ وہ جو ہے اظہار ناراضگی کر دیں. خیر وہ حکومت ڈرتے ڈرتے بالآخر یہ اجلاس تو شروع ہوا. پھر پہلے سینٹ میں ہوا, وہاں پر 64 ووٹ درکار تھے, وہاں پر 65 ووٹوں سے 2/3 اکثریت جو ہے وہ بل منظور ہو گیا. اور قومی اسمبلی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں پر بھی 2/3 اکثریت جو ہے وہ مل گئی. مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین گوہر صاحب نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور مولانا نے وہاں پر یہ اظہار کیا کہ جو تشدد کی کارروائیاں ہیں یہ بند کی جائیں, جو فسطائی حملے ہیں ان کو بند کیا جائے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بل کی سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں, اور ساتھ ہی گوہر صاحب جو کھڑے تھے انہوں نے مولانا کا شکریہ بھی ادا کیا اور اپنی پالیسی بھی بیان کی. یہاں تک تو یہ بات ہو گئی الگ. اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ سانپ کے دانت توڑ کر اس کا زہر نکال دیا گیا ہے, اور اس پر پی ٹی آئی بھی خوش ہے, اس پر ساری جماعتیں خوش ہیں, اور بل کی حمایت پر جی اے یو آئی سے بھی کسی کو گلہ نہیں ہے. یہ جناب صدر بلاول بھٹو صاحب, نواز شریف صاحب اور باقی سارے وزراء مولانا فضل الرحمان پر خوشی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم منظور کروا دی ہے. اب جو سوال تھا کہ اس کے اندر ہے کیا, عام آدمی کے لیے اس میں کیا رکھا ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے, اور یہی ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ جو 2 مہینے اس آئین کی ترمیم پر لگائے گئے اور دن رات اس پہ ایک کر دیا گیا, اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا. جی یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ بات سب سے اس میں اہم ترین نقطہ ہی ہے. یعنی یہ 25 کروڑ لوگوں کے لیے جو ترامیم لائی گئی 22 آرٹیکل کے اندر 26ویں ترمیم, اس کے لیے عام آدمی کے لیے کیا فائدہ رکھا ہے. جی ہاں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک فائدہ رکھا ہے, وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. پہلا یہ کہ مقصد یہ تھا کہ جوڈیشل سسٹم کی ریفارم کرنا تھا. جوڈیشل سسٹم میں جو سینئر موسٹ چیف جسٹس, سینئر موسٹ جج آف دی سپریم کورٹ جج بن جاتا تھا, تو یہ تھا نہیں اب یہ 3 میں سے 1 بنے گا. 3 جو موسٹ سینئر جج ہوں گے اس کا پارلیمانی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ نام بھیجے گی, وزیر اعظم ان ناموں میں سے ایک سلیکٹ کریں گے, اور وہ اسنٹ کے لیے یا نوٹیفکیشن کے لیے صدر پاکستان کو بھجوا دیا جائے گا. اب یہ طریقہ کار ہو گیا. اب آپ یہ کہیں گے کہ کسی جج کا, مخصوص جج کا راستہ روکنے کے لیے یہ کیا گیا, آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے وہی جن کا راستہ روکنے کے لیے یہ کیا گیا پارلیمانی جوڈیشل کمیشن انہیں پر اتفاق کر لے, انہیں کو چیف جسٹس بنا لے. صحیح, ابھی کچھ کہنا تو آج اس ترمیم پر صدر پاکستان نے سائن کر دیے, سگنیچر کر دیے, قانون کی زبان میں اسے کہتے ہیں اسنٹ دے دی ہے. پھر اس کے بعد اس کو فوری طور پہ گزٹ میں نوٹیفیکیشن اس کا کر دیا, یعنی گزٹ شائع ہو گیا ہے. آج وہ تمام ترامیم جو صبح 5 بجے مکمل ہوئی اور اس کے بعد یہ ایوان صدر میں بھجوائی گئی ترامیم, اب وہ اسنٹ حاصل کرنے کے بعد گزٹ میں شائع ہونے کے بعد الحمدللہ آئین کا حصہ بن چکی ہیں. اب جو جج بھرتی کرنے کا طریقہ کار تھا وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے. پہلے چیف جسٹس متعلقہ ہائی کورٹ کا وہ نام بھیجتا تھا, پھر وہ جوڈیشل کمیشن میں ڈسکس ہوتے تھے. پارلیمانی کمیٹی کا کردار بڑا محدود تھا, اب پارلیمانی کمیٹی کا مکمل کردار جو ہے وہ بھرتیوں کے اندر شامل کر دیا گیا. اب اس کے اندر ایک اور جو اسی طرح جو ہے آئینی بینچ جو بڑا, جس پہ بہت شور مچا کہ ایک آئینی عدالت بننے جا رہی ہے, بننے بھی جا رہی تھی, وہ جناب اس کا راستہ روکا گیا, اور پھر نوٹیفائیڈ جو ہے وہ پھر 5 ججز کا جو ہے وہ آئینی عدالت جو ہے وہ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ وہ تشکیل دیا جائے گا. تمام آئینی معاملات وہ جو ہے اس کے سپورٹ ہوں گے. اب یہاں پر ایک کنفیوژن ہے, اور یہ میں کئی دنوں سے جب اس سے یہ تجویز آئی میں غور کر رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی شخص کے بھی کسی بھی حوالے سے فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ فیملی لا کا جو ہم اپیل لے کے جاتے ہیں, نیچے اپیل ہوتی ہے
فیملی کورٹ کے جج کے خلاف اپیل دائر کرتے ہیں. وہ اپیل جب ہائی کورٹ کے اندر جاتی ہے تو پھر وہ اپیل نہیں ہوتی, پھر وہ ریٹ بن جاتی ہے. اب ریٹ دائر کی جاتی ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ذریعے, اس کے سورس سے, یعنی 199 کے ذریعے. اب یہ میٹر کہاں جائے گا, ریٹ کا میٹر کہاں جائے گا, اس طرح کے دیگر ریونیو کے میٹرز کہاں جائیں گے, یا پولیٹیکل جو معاملات ہوں گے وہ یہ آئینی بینچ سماعت کرے گا. آئینی بینچ کا مطلب تو ہے کہ وہ تمام آئینی معاملات سماعت کرے گا. جہاں پر بھی آئین کا کوئی آرٹیکل کسی ریٹ میں ڈال دیا جائے گا تو وہ آئینی میٹر بن جائے گا. اب اس کو سماعت کون کرے گا, یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے. یہ جو ترمیم کی گئی اس کے اندر اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. یہ آنے والے دنوں میں اس پہ ایک اور جو ہے وہ جھگڑے کی کیفیت بننے والی ہے. اب جناب اس کے اندر جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اور ججز کی تقرری کے حوالے سے, پھر ان کی ایج کے حوالے سے, ریٹائرنگ ایج کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ترمیم لائیں گے. تو اس کے بعد جو ہے ایک چیز جو پازیٹیو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ڈالی گئی, جس میں تو بہت خوش ہوں, یقیناً آپ بھی خوش ہوں گے, وہ ہے سود کا خاتمہ. 1 جنوری 2028 تک پاکستان بھر سے سود کا مکمل طور پر جو ہے سود اور سودی نظام کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا. یہ بڑی پازیٹیو ہے. اس کے بعد جو اچھا اس کا فائدہ بھی براہ راست عوام کو ہونا ہے, کیونکہ سود خور, چاہے وہ سود خور ادارے ہوں یا سود خور افراد ہوں, لیجسلیشن ایسی کرنی پڑے گی کہ آئندہ کسی قسم کی سود خوری جو ہے تو پاسبل نہ ہو سکے, ممکن نہ رہے. تو اس لیے یہ پازیٹیو چیز پبلک کے لیے, جسے میں کہہ رہا تھا کہ عوام کے لیے اس میں کیا رکھا گیا ہے, عوام کے لیے اس میں پبلک ایک بینیفیشل امینڈمنٹ یہ ہے. اور دوسری ایک آرٹیکل 9A کا اضافہ کیا گیا ہے. آرٹیکل 9A میں یہ کہا گیا ہے کہ نیٹ, کلین, صاف ستھرا ماحول, سسٹینیبل انوائرمنٹ, یعنی شاندار قسم کا ہر درجہ قائم رہ سکنے والا انسان کے لیے صاف ستھرا ماحول جو ہے شہریوں کو مہیا کیا جائے. یہ ایک نئی آپ کہنے کے فنڈامنٹل رائٹ کے اندر ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروائی گئی ہے. اور یہ عوام الناس کو آپ کی گلی میں پورے میں, پہلے آپ جب ہوتا تھا آپ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے تو آپ کی کوئی نہیں سنتا تھا. اب آپ نے جناب سیدھا ہائی کورٹ کا دروازہ نوک کرنا ہے 199 کے ذریعے کہ جناب میرے گھر کے آگے میری گلی کا مسئلہ, میرے شہر کا مسئلہ, یعنی اب اس پر ریٹ آ سکتی ہے, پہلے نہیں آ سکتی تھی کیونکہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں تھا. اور سلیم تھے, خوار تھے, جو ہمارے صفائی کرنے والے محکمے ہیں, وہ بالکل ان کو اثر نہیں ہوتا تھا کسی بات کا, کسی چیز کا. لیکن اب چونکہ ایک تلوار ان کے سر پہ لٹکا دی گئی ہے تو یہ عوام الناس کے لیے ایک بینیفیشل جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ایک امینڈمنٹ ہے. اچھا اس کے بعد ایک جو چیز ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے جج کا اختیارات کی کمی. آپ کو یاد ہے افتخار محمد چودھری صاحب کا جب زمانہ تھا تو وہ ہر بات پہ سو موٹو ایکشن لے لیا کرتے تھے. سو موٹو ایکشن کیا ہوتا تھا کہ جب ایگزیکٹو کام نہیں کر رہی ہوتی پھر عدالت کو کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے, بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے پھر جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتا تھا کہ وہ جناب سو موٹو ایکشن جو ہے وہ لے لیتے تھے 184(3) کے ذریعے. اب انہوں نے کہا نہیں جی سوری, اب یہ آرٹیکل پہلے ترمیم کی گئی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز میں, اب باقاعدہ طور پہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر اس کی ترمیم کر دی گئی ہے. اب یہ اختیار ان سے لے لیا گیا. دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آنے والے وقت میں اس امینڈمنٹس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کے لیے تو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار ہوگا. لیکن خدشات ہوتے ہیں, کچھ چیزیں بندے کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس ترمیم کا کیا ہوگا اور اس ترمیم کا کیا ہوگا. کیا اگر پارلیمانی جوڈیشل کمیشن نے ججز کی تقرری کرنی ہے, ان کی ایفیشنسی انہوں نے چیک کرنی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے سر پہ تلوار لٹکا دی گئی ہے. اب تلوار لٹکانے کا مقصد یہ کہ چیک اینڈ بیلنس بھی چیک کرنے کا جو نظام ہے, ان کی برتی کا نظام ہے, ان کے ریموول کا جو سسٹم ہے,
ایفیشنسی کو چیک کرنے کا جو نظام متعارف کروایا گیا، اب وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جج کے کھلے ہاتھ وہ بند ہو جائیں گے، بندے ہوئے ہو جائیں گے. ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ہوگا پتہ نہیں میری جاب سیکیور ہے بھی یا نہیں بھی. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. اب ظاہر ہے اس کو لفظ استعمال کیا گیا ہے ایفیشنسی کا. اور ایفیشنسی کی کیا میننگ ہے؟ نہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایفیشنسی اگر کسی جج کی نہیں ہے تو یہ کس طرح اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا؟ پیمانہ کیا ہوگا؟ کس فیتے سے یہ ناپا جائے گا کہ اس جج کی ایفیشنسی نہیں ہے، اس کی لفظ ایفیشنسی کا بیان کیا تو گیا. یہ بھی ایک مبہم ہے. اس پہ تو یہ خوشی اور دو دمامے اور مٹھائی اور باقی دھول چاٹیں گے، ہم لڈو کھائیں گے، یہ تو کہانی ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشان ہونے والے قبل از وقت پریشان ہے اور خوش ہونے والے قبل از وقت خوش ہے. یہی ترمیم جی آج میں پیشین گوئی کر رہا ہوں. جب موجودہ حکومت اپوزیشن میں ہوگی یہی ترمیم میں پڑے گی اور یہ ہوتا ہے ایسے. عمران خان صاحب کو کہا جاتا رہا کہ یہ نئے ترامیم یوں نہ کرے جیسے آپ کر رہے ہو، اور تم نے بھی اپوزیشن میں آ کے بیٹھے. جی یس. پھر وہی اب وہ خان صاحب جو ہے وہ تحریر نمبر 804 میں بیٹھے ہیں اور نئے ترامیم ان کے گلے کا ڈھول بنی ہوئی ہے اور وہ ڈوگی بجا رہے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں. اچھا، عنایت اللہ کاشف صاحب، متفقہ 73 کا آئین، اور کل ہم نے بلکہ آج 26ویں ترمیم ہم نے اس میں کر دی. تو آئین ظاہر ہے اس میں اس کی اصل شکل میں جو حالات واقعات کی روشنی میں چیزیں نئی نئی سامنے آ رہی ہیں تو اس میں ترامیم تو ہو رہی ہے. ہم اس کو کوئی آخری ترمیم تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں مذہب ترامیم ہوتی ہیں جی دنیا بھر کے دساتیر میں ہوتی ہیں، لیکن جو کردار ہم نے دستور پاکستان 1973 کے ساتھ کیا ہے، جی اور میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ، بہت معذرت چاہتا ہوں. جب آئین پاس کیا گیا، وہ آئین ساز اسمبلی نے آئین پاس کیا، جی اسی آئین ساز اسمبلی سے ترامیم کروا دی گئی. 5 ترامیم اسی وقت لے کے آ گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ جی وہ ترامیم میں تنازع ٹھہری اور پھر کے اندر ترمیم لے کے آئے 199 کے اندر لے کے آئے کہ فلاں معاملے پہ جناب ریٹ نہیں ہو سکتی ہے، فلاں سے نہیں پوچھا جا سکتا، فلاں سے نہیں پوچھا جا سکتا. اب ریٹ جاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں یار فلاں ادارے کے خلاف سوری ہم یہ جوریڈکشن نہیں ہے، آؤٹ آف جوریڈکشن ہے، سوری آؤٹ. جی میں چاہتا ہوں ابھی تو اب یہ جو ہے یہ جو ترامیم کا جو بہان ہے، ایک ترمیم ہے 8ویں ترمیم، وہ ڈالی گئی نکالی، جسے آپ 58(2) کی ترمیم جانتے ہیں. صدر بیٹھ کے اسمبلی کا کلہاڑے سے دیوار سے گھر ڈالتا تھا، بھیج دیتا تھا. ڈالی گئی نکالی گئی، واپس لے لی گئی. ڈالی گئی نکالی گئی. اور بھائی آئے نہیں کھلاڑ ہے، ملک کی ہولی بک ہے بھائی، ملک کی مقدس کتاب ہے بھائی، اور آپ شک ڈالے ہیں نکال رہے ہیں. کیا کھینچا تانی ہے صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختیارات کی؟ وہ کہتا ہے یہ اسمبلی توڑنے کا اختیار اس کو نہیں، مجھے ہے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں، اس کو حاصل ہے. پپٹ بٹھائے جاتے تھے، پپٹ کو مضبوط کیا جاتا تھا، پپٹ کے ذریعے جو اسمبلی توڑواتی جاتی تھی اختیارات. اس کے بعد کیا ہے جی، اس کو ڈال دو، اس کو نکال دو، اس کو ڈال دو، اس کو نکال دو. عنایت اللہ کاشف صاحب، 26ویں آئین ترمیم جو آج ہوئی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کردار ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ ایک مدرسے کا فارغ التحصیل بندہ جس نے پولیٹیکل نارمز کا اس انداز میں اظہار کیا کہ اپنے سخت ترین جو مخالفین پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھے، بلکہ ان کی ہمدردیاں سمیٹی اور ان کی وکالت کی. مولانا صاحب دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی آئینی، قانونی، اخلاقی، سماجی اور حب الوطنی کے تحت اس کی ذمہ داری تھی کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا. آپ پوچھیں گے کیسے؟ اللہ نہ کرے وہ جو جس ترمیم کو وہ جو کالے تاریخ رات میں
تاریخ شاپر میں تاریخ کاغذ ڈال کے تو میرے نام پہ مسودہ پیش کیا گیا، تاریخ مسودہ. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ پیش ہو جاتا، آج نہ آپ محفوظ تھے، نہ میں محفوظ تھا، نہ آپ کی نسلیں محفوظ تھیں، نہ ہماری نسلیں محفوظ تھیں. آج اگر آپ کو اس کے اندر 84 کے لگ بھگ ترامیم کا ذکر آ رہا ہے مبینہ طور پر کہ 84 ترامیم ہو رہی تھی، اور سب سے پہلے فنڈامنٹل رائٹ کو چھیڑا جا رہا تھا. فنڈامنٹل رائٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہی تو کام ہے نا. آج وہ بدبخت نہیں، یہاں پہ میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا. وہ بدبخت جنہوں نے وہ مسودہ تیار کیا حکمران جماعت بیوروکریٹ ہوں گے. حکمران جماعت ذمہ داری بنتی تھی نا کہ مسودہ بیلنس لے گیا. حکمران جماعت کا مسودہ تھا جو موت دکھائی گئی سب کو کہ یہ موت آپ نے مسلط کرنے ہم جا رہے ہیں. وہ ایسے تو مسلط نہیں ہو سکتی نا اس کی جب تک منظوری نہ ہوتی. اور ہاؤس میں لامحالہ صاحب یہ تو بھلا ہے مولانا فضل الرحمان کا، کیونکہ انہوں نے تو جو ہے وہ مٹھائی منگوا لی تھی، شیروانیاں پہن لی تھی. انہوں نے تو صوفی مٹھائی کو آرڈر دے دیا تھا کہ جناب مٹھائی بناؤ، ہم شام کو کھا رہے ہیں. ابھی ترمیم آئی. وہ تو فضل الرحمان کے پتہ نہیں اس کو کہاں سے خیال آیا کہ یار جو ہم شام کو ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس کو ایک بار دیکھ تو لیں. سینئر پارلیمنٹیرین ہے اور ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ میں سب کمال کی بات یہ دیکھیں کہ اس کے اندر مبینہ طور پہ یہ ترمیم تھی، وہ یہ تھی کہ جناب بندے کو اٹھاؤ، اس کی رٹ نہیں آ سکتی ہے. آپ نہیں پوچھ سکتے ہو بندہ کس کے پاس ہے، کہاں ہے، کس کے پاس ہے. وہ تو ظاہر اگر مسودہ تھا تو اب قصہ ماضی بن چکا. یار اتنی خطرناک ترمیم مسلم لیگ کرنے جا رہی تھی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں قوم کو یہ اتنے خوفناک آپ کی زندگیوں سے ٹوٹنے والی ترمیم مسلم لیگ کر رہی تھی. حکمران اتحاد یوں لفظ تھوڑا سا ترمیم کر لیں. اگر یہ جملہ تھا بھی صحیح تو یہ حکمران اتحاد کے ذمہ. لیکن پھر بھلا میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سے پڑھا ہوا ایک آدمی یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل تمام پولیٹیشین کو جو ہے کیا کیا. میں فضل الرحمان بچیوں کو دعا رہے تھا جی جو قوم کے بالا کو بچا کے فضل الرحمان نے بالا کو دعا رہے تھا. جی بالکل صحیح، جو ہے قوم کے بالا کو بچا کے. پوری پارلیمنٹ اور پوری پالیٹکس جو ہے ان کے کردار کو تسلیم کر رہی ہے، کرنا بھی چاہیے، اور پورا میڈیا بھی اس بات کو ویلکم کر رہا ہے. اس میں کوئی دوسری بات نہیں. بعد اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پولیٹیکل تجزیہ نگار موجود ہیں یا ایک جماعت کے ویلویشر ایسے موجود ہیں جو ان کے کردار کو پھر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. وہ پتہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ وہی لوگ ہیں جو نادان اور ناسمجھ ہیں. انہوں نے 73 کے آئین کو پڑھا ہی کوئی نہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ 73 کے آئین کی حساسیت کیا ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ متفقہ کیسے ہوا تھا، اس کو نہیں پتا شاہ نورانی کا اس میں کیا کردار تھا، اس کو پتا نہیں مفتی محمود کا اس میں کیا کردار تھا، اس میں مودودی صاحب کا کیا کردار تھا، اس میں دیگر جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے تھے یا باہر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوئے تھے، ان سے بھی مشاورت کی گئی تھی. کمال نہیں ہے میرے صاحب. صحیح بات. یعنی وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں تھے انہوں نے تو تھا نا، لیکن انہوں نے تو نہیں. یہ ایسا متفق آئین بنانا ہے کہ جس کے اندر چاہے پارٹیاں باہر بھی بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی مشاورت کر دی، ان سے کی گئی، ان سے رائے لی گئی، ان کی تجاویز کردہ چیزوں کو آئین کے اندر شامل کیا گیا. خوبصورت بات. ان بچوں کو کیا پتا آج کے نادانوں کو کہ یہ کانسٹیٹیوشن کس بلا کا نام ہے، کیا چیز ہے. یہ جو واحد کتاب ہے جس نے پاکستان کو متحد و متفق اور یکجا رکھا ہوا ہے. آج اس کو بھٹو بھی مانتا ہے، آج اس کو منظور پشتین بھی مانتا ہے، آج اس کو جن کو ہم ریبیلین کہتے ہیں وہ بھی آئین کا احترام کرتے ہیں اور آئین کی بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذہبی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں. حافظ وحید الرحمان صاحب اگرچہ 26ویں ترمیم سے شدید ناراض ہے، خفا ہے، انہوں نے بھی ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ یہ 26ویں ترمیم
عدلیہ کو باندھنے کے لیے جو ہے یہ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آئین کے احترام سے ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ شبیروں کا ان کا غصہ، ان کی ناراضگی اپنی جگہ، ان کی رائے اپنی جگہ، اسی طرح بہت سارے اور لوگ ہیں۔ اچھا پی ٹی آئی نے وہ کیا کہ پی ٹی آئی نے کہا جی ہم اس کے ووٹ نہیں کریں گے، لیکن آپ کے مشورے کے ساتھ ہم اتفاق کر رہے ہیں جی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی کنسرن جو ہے وہ موجود ہے، اور ان کی بے شک انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں لکھوایا اس کے اندر، آپ اپنی طرف سے کوئی نہیں کروایا، لیکن مولانا کو تو کرواتے رہے، مولانا کو کرواتے رہے، ان کو برا بھی کرتے رہے، مولانا ان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور مولانا نے کوشش بھی کی، مولانا نے ٹائم بھی لیا کہ جی مجھے ایک مرتبہ پھر ٹائم دے سے بات کرنے دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھرپور کردار اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار انتہائی مثبت، انتہائی پازیٹیو نظر آیا ہے۔ عنایت اللہ کاشف صاحب، اس 26ویں آئینی ترمیم پر بات ہوتی رہی، کیونکہ یہ ایک ایسا ترمیم ہے جس کو آج کی جس ایج میں ہم زندہ ہیں یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے، اور بڑا تواتر کے ساتھ اس پہ بحث ہوئی، ڈائلاگ ہوئے، سیشن ہوئے، مسودے لکھے اور تبدیل کیے ہوتے رہے، اس پہ بات بھی ہوتی رہے کہ اس کے دیکھا جائے گا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت نزدیک آ گیا جی، آج لوکل ایشوز پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ضرور کہ لوکل ایشوز میں آج کے جو سب سے اہم ترین واقعہ ہے وہی افسوسناک واقعات، ہماری سڑکیں شہریوں کے خون سے سراب ہو رہی۔ لیا میں آج کتنے حادثات ہوئے، کتنے شہری جاں بحق ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، اور کیا ہماری جو ٹریفک پولیس ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کیا ان کا کام صرف زخمیوں کو جائے وقوع سے اٹھا کر ہسپتال تک پہنچانا، ایف آئی آر درج کرنا، ٹریفک جرمانہ وصول کرنا، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ پھر وہی دکھ اور تکلیف کی بات کہ لیا میں آج جو حادثات ہوئے ہیں، ایک واقعہ کروڑ میں ہوا ہے، مولانا مرتضیٰ صاحب جو ہے وہ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور ایک واقعہ چبارہ میں پیش آیا ہے، بھرلی اڈہ پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ 2 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور 2 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے یہ وہی بھرلی اڈہ ہے جہاں پر پچھلے ہفتے بھی حادثہ ہوا اور وہاں پر 3 لوگوں کی شہادت، ظاہر شہادت ہی ہے، شہادت ہوئی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ بھرلی اڈہ وہ مقام ہے جہاں پر پائے در پائے حادثات مہینے میں 2 مرتبہ، جہاں انسانی پورا گڑھ مراجہ روڈ جو ہے، چبار روڈ جو ہے، وہاں پر ہوتے رہتے ہیں۔ وہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ضلعی انتظامیہ کی، خاص طور پہ ڈپٹی کمشنر کی، ڈی پی او کی، ڈی ایس پی ٹریفک کی مجال ہے کہ وہاں پر نگاہ چلی جائے۔ مارنے والے مر گئے، چلنے والے چل بسے، قبروں میں جا سوئے، یتیم ہو گئے، ہو گئی، معذور ہو گئے، وہ ہسپتالوں میں، وہ جناب نہ ہماری انتظامیہ کے آپ شور مچا لیں، آپ دھرنے دے دیں، ہمارے ٹرانسپورٹر بھی نہیں سنتا، ہمارے ڈرائیور صاحب بھی نہیں سنتے، ہمارا ڈی پی او بھی نہیں سنتا، ہماری ڈی سی بھی نہیں سنتی، اور تو اور ڈی ایس پی ٹریفک اور ٹریفک کے معمولی چھوٹے اہلکار بھی بات کو نہیں سنتے۔ اب میں یہ سارا ہلا کیوں کر رہا ہوں؟ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ہم نے پروفیسر حفیظ تھند کو دن دہاڑے روڈ پہ مرتے ہوئے دیکھا ہے، لیا شہر میں دن دہاڑے دن کے 9 بجے ایک نوجوان اس کے 105 پہ ٹکر مارتا ہوا جو ہے نا وہ زو ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کی ڈیڈ باڈی اٹھائی اور اس کو جناب زندہ مردہ کیفیت میں ہسپتال لے گئے، وہاں پر جناب اس کو اللہ کو پیارے ہو گئے، ہم روتے دھوتے ڈیڈ باڈی کو لیتے ہم جناب پہنچ گئے اللہ کر کے اس کو دفنانے کے لیے، تدفین غسل اور یہ اور وہ، معذرت کے ساتھ کوئی نہیں پوچھتا یہاں پہ کہ مرنے والا کون ہے، مارنے والا کون ہے۔ ایک ہی جگہ پہ جو بار بار حادثے ہو رہے ہیں اس جگہ کو کھلا کر دو، اس جگہ پہ کوئی انڈیکیٹر لگا دو، چبارے میں تو اتنے بڑے بڑے ٹیلے ہیں ان کو چھوٹا کر دو، وہاں پہ یعنی
بدقسمتی یہ ہے کہ 20 فٹ کا جو یہ 30 فٹ کا یا 40 فٹ کا ٹیلا تھا، اب نے اس کے اوپر سے سڑک گزار دی ہے. ایک سائڈ اس کی ہے 40 فٹ نیچے، ایک سائڈ اس کی ہے 60 فٹ نیچے. نہ چلنے والے کو پتہ چلتا ہے اور نہ ادھر سے آنے والے کو پتہ چلتا ہے. 18,000 روڈ کی بھی یہی کہہ دیا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ جنازے اٹھ رہے ہیں اور یہاں پر انسان لے کے جا رہے ہیں زخمی اسپتالوں میں. اس کے بعد وہ معذور کسی کی کسی کو کوئی یہ پرواہ نہیں ہے کہ زخمی کا علاج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس کے پاس دوائی کے پیسے ہیں، اس کے گھر میں فاقہ ہے، کھانا ہے، کیا کسی کو کچھ پرواہ نہیں ہے. اور میں یہاں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ یہ 2 دن پہلے چبارہ میں ایک مزدور رہنما ہے غلام مصطفیٰ لوہار، ٹھیک ہے، اس نے اور ان کے دوستوں نے پچھلے حادثے کے جو جاں بحق 3 افراد تھے اور جو زخمی تھے ان کی مدد کے لیے انہوں نے چبارہ شہر میں 300 دکانوں پہ جھولی پھیلاؤ انہوں نے مہم چلائی اور چندہ اکٹھا ہوا کتنا؟ 38,000 روپے. 300 دکانوں پہ 38,000 روپے کا چندہ اکٹھا ہوا. کن کے لیے؟ جو زخمی ہیں، جن کا رکشہ برباد ہو گیا اور جو فوت ہو گئے. عنایت اللہ کاشف صاحب 3 اموات 5 زخمی اور چندہ شہریوں نے کتنا دیا؟ 38,000 روپے. مولوی صاحب یہ کفن دفن کے لیے بھی پورے کوئی نہیں ہے. قبر کھاٹا جو ہے آپ کا قبر کھاٹا، جی ٹھیک ہے، قبر کھاٹا اس کی مزدوری، قبر بنائی مزدوری اس کی لے جائے، ساتھ میں جہاں پہ اینٹیں لگتی ہیں اس کی قیمت نکالیں، اس کے اوپر سلیٹیں اور وہ جو شاپر ڈالے جاتے ہیں ان کی پرائس نکال لیں. سر یہ قبر کے لیے پورے نہیں ہے. 38,000 روپئے یا تو 5 زخمیوں کو دے، 5 زخمی ہے 3 میں تو اب بتائیں کہاں جائے بندہ. ٹھیک ہے، اور پورے شہر کا چکر لگایا گیا. میرے پاس انہوں نے ویڈیو اور تصویریں بھیجی ہیں اور 38,000 روپے جو رزلٹ آیا. اگر کوئی پولیٹیکل کوئی ایکٹیویٹی ہوتی، اگر کوئی محکمہ پولیس کا کوئی افسر ڈیمانڈ کرتا کہ جی یہ ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو جانتے ہیں کہ پورا اشرافیہ جو ہے نوٹ نچھاور کر دیتا. ابھی یہ جو ہونے جا رہی ہے ابھی کھاد ایسوسیشن نکل آئے گی، شوگر مل ایسوسیشن نکل آئے گی، ایپا ایسوسیشن نکل آئے گی، قصاب ایسوسیشن نکل آئے گی. یہ سارے پیسے اٹھا کے ایسے دے رہے ہیں جیسے دیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے اور تھل جی ریلی میں ہمارا نام شامل ہونے سے رہ نہ جائے، بڑے کا ناراض بھی نہ ہو جائے. یہ بھی ہے نا، یہ ہمارے ابا کو راضی رکھنے کے لیے. اللہ کاشف صاحب انسانی زندگی کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے. کیا ہمارے پاس آپ کے پاس کچھ لفظ ہیں کہ جو اس کیفیت کو اس کیفیت کو ماتم کرنے کے علاوہ، منہ کا ماتم یا سر کا ماتم کرنے کے علاوہ جی آپ کے پاس کیا چاہ رہا ہے مجھے بتائیں. دفنانے کے لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، دفنانے کے لیے انسان کو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اشرف المخلوقات ہے. ایک دوسرے کے دکھ کو دوسرے کا دکھ بتایا گیا ہے کہ آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس یقین کے ساتھ نہ سو جاؤ کہ آپ کا ہمسایہ پیٹ بھر کے سویا. یہ تو پھر آپ نے ایک اور حدیث سنا کے نیا زخم تازہ کر دیا. بھائی ہمارے ہمسائے پوری کی پوری ہم جو چرگا منگواتے ہیں وہ کھا کے کھانا کھانے کے بعد اس کی باقیات اسی کے لیے اسی بھوکے لوگوں کے گھر کے سامنے پھینکتے ہیں، جس کے بچے ساری رات بھوکے رات کو جو ہے وہ رو رو کے سوتے ہیں اور ان کو نیند آ جاتی ہے اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اسی کے دروازے پہ ہم اپنے چرگے کی باقیات کڑھائی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسی ماہ یہ اکتوبر کے مہینے میں جی لیا ضلع میں خودکشی کے کتنے واقعات ہوئے؟ بہت زیادہ ہوئے، بے تحاشا ہوئے. پچھلے مہینے کتنے واقعات بے تحاشا ہوئے. ان کا باپ نے اپنے 2 بچوں کو زہر دیا، جی بالکل دیا، فتح پور میں. بالکل. ماں نے اپنی 2 بیٹیوں کو زہر دیا، ایسے ہے بالکل. یہاں نوجوانوں نے زہر پیا. کتنے واقعات ہیں؟ کیا یہ واقعات ہمارے آنکھوں کی جو چربی ہے، اس پہ جو پردہ ہے، کیا اس کو اتارنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے دلوں پہ جو مہر لگی ہوئی ہے چربی پہ اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی.
جو مقابلے کی گیم یہاں پہ چل پڑی ہے، جو یہاں کے مال پرستوں نے، جو یہاں کے اپرچونسٹ نے، جو یہاں کے ذخیرہ اندوزوں منافع خوروں نے، ملاوٹ مافیا نے جس انداز میں چڑھائی کی ہوئی ہے، جی اس کا نتیجہ آنکھوں پہ چربی اور پڑنے والی ہے، اترنے والی نہیں ہے. ان کے سامنے لاشوں کے انبار بھی لگے ہوئے ہیں نا، یہ ہنس رہے ہوتے ہیں. آپ یہ تو یہاں چل گیا ہے نا. یہ کل کون بتا رہا تھا کہ میں ڈیڈ باڈی لینے کے لیے گیا نجی ہسپتال میں، تو انہوں نے کہا پہلے بل کلیئر کروایا، اس کے بعد آپ یہ شاید کا واقعہ ہے، ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کا کچھ دن پہلے کا واقعہ. یہ نئے واقعات نہیں ہیں. مگر عنایت اللہ کاشف صاحب ایک بات آپ سمجھ لیں، لوگ آج خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ آج جیتے جی مر رہے ہیں، خود کو مار رہے ہیں، مگر یہ سارا ایسا نہیں ہے. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ کہیں مایوسی میں انتقام پر لوگ نہ اتر آئیں. ملک صاحب وہ بھی نہیں نکلیں گے، وہ بھی نہیں نکلیں گے. اتنا ان کو مار دیا گیا ہے، اتنا ان کے ساتھ ذہنی تشدد ہوا ہے، اس قدر ان کو نچوڑا گیا ہے. ملک صاحب کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی نہیں ہے، اور انہوں نے کیا نکلنا ہے. بندہ کہتا ہے کہ یار ایک وقت کی روٹی ہو جائے، بچے آج شام تک کوئی کھانے کا بندوبست ہو جائے، چلو یار اللہ کرے آج کی رات گزر جائے. لوگ کس کیفیت میں ہیں؟ باقی سیاست دانوں میں، ہمارے ان جو سیاسی مداریوں نے، اس طرح کے این جی اوز کے کارندوں نے اس طرح کے لوگوں کو لوٹا ہے، اس قدر لوٹا ہے، اس قدر لوٹا ہے، اس قدر لوٹا ہے، اس قدر استعمال ہوئے لوگ. اب تو ہر ایک چیز کو جو پوزیٹو بھی اور شک کی نگاہ سے نظر آتی ہے کہ یار یہ بھی کہیں جھوٹ ہوگا، یہ بھی کہیں، اور خدا نہ خاصا وہ دیکھ کے نکل بھی آتا ہے. بدقسمتی یہ ہے، لوگوں کے اندر شرکت ہی نہیں ہے. جب میرا پڑھا ہے جو ہمارے سرور بوزا صاحب ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ ڈی شیپ ہوئے پڑے ہیں. لوگ سائیکل کے نیچے ایسا کرو گا ترجمہ کرو نا ڈی شیپ کا، اگر لوگ پھرتے پہ لوگ کچلے جا چکے ہیں، کچلے جا چکے ہیں، ذہنی طور پر بھی، ذہنی طور پر، جسمانی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ سی ٹی آئی کالجز میں اعزازی لیکچرر کی بھرتیاں ہو رہی، ایک سیٹ ہے اور 200 امیدوار ہیں، اور میرٹ ان کا کتنا ہے؟ 80%، 90%، 70%. یہ حالت ہے. جب آپ لوگوں کے روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے، جب ان کے پاس مہنگائی اس لیول کی آ جائے گی کہ لوگ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، تو پھر کس طرح مایوسی کو آپ دور کریں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ. میں مایوس نہیں ہوں، یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں، میں مایوس نہیں ہوں. جی میں اس لیے مایوس نہیں ہوں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، حکم یہ ہے. لیکن مجموعی طور پہ حقائق کی روشنی میں جب میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ اس کے یہاں 6 بچے ہیں اور وہ بھوکے پڑے ہیں، اور باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، ماں، بچے اپنی ماں کو اس کیفیت میں دیکھ رہے ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی، انہوں نے کیا مزاحمت کرنی ہے. وہ ماں کو روتے ہوئے ماں کو ایک طرف سے لپٹتے ہیں، دوسری طرف سے لپٹتے ہیں، ماں کا بوسہ دیتے ہیں، ماں کو دلاسا دیتے ہیں. 6 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، ان کی یہ کیفیت ہے. ماں کو درد آتا ہے، وہ کہتی ہے نہ یہ رہے، نہ یہ تڑپے، نہ میں تڑپو، زہر کا پیالہ پیو اور مر جاؤ. عنایت اللہ کاشف صاحب، دکھ کی یہ داستان وہ آج ختم نہیں ہونے والی. ہماری دعا تو یہی ہے کہ یہ ختم ہو جائے. ہو سکتی ہے اگر ہمارے حکمران انسان کے بچے بن جائیں تو، اگر ہم خود بھی تو ذمہ داری کا احساس کرنے لگ جائیں. یہ اگر ریاست کی طرف سے یہ شروع ہو جائے کام، تو پھر تو اس کی سپیڈ چند گھنٹوں میں ٹھیک ہے. اگر ریاست، اگر حکومت ہمارے معاملات اور مسائل اور حالات سے انحراف کرتی ہے، صرف نظر کرتی ہے، تو یہ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے کہ راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو، راستے میں پڑے ہوئے گڑھے کو ہم فل کر دیں. اللہ ہمیں ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سڑک پر چلتے ہوئے اوور سپیڈ نہ ہو، اعتدال کا راستہ اپنائیں. یہ تو ہم خود کر سکتے ہیں. کانٹے کون بچھائے گا؟ اگر یہ سارے کانٹے اٹھانے لگ جائیں تو بچھائے گا کون؟ پتھر اگر اٹھانے لگ جائیں تو بچھائے گا کون؟ ہماری ذمہ داری کانٹے بچھانا ہے. چوکات شہر میں کل میں نے سڑک دیکھی، ملتان روڈ پہ، ہسپتال کے چوک میں، بائی پاس روڈ پہ، میں حیران رہ گیا. اس سڑک پر
گڑھا ہے اور گڑھے کو ایک بڑے پتھر سے بھرا ہوا ہے، اور وہ جو پتھر ہے وہ کسی انجانے نئے ڈرائیور کے لیے وہ بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ میرے ساتھ ایک پنجاب کالج کے ساتھ ایک نجی راستہ بنا ہوا ہے جانے کے لیے، جی تو لوگ جو ہے شارٹ کٹ وہاں سے استعمال کر کے بستی جوتا جاتے ہیں، جی مجھے بھی جانے کا وہاں سے اتفاق ہوتا ہے۔ جی کل پرسوں میں وہاں سے گزرا تو وہ ایک بڑا گڑھا جو ہے نا 15-20 فٹ کا انہوں نے وہاں پہ کھود دیا۔ میں نے پوچھا اس سے، میں نے کہا یہ کیوں کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا فلاں ملک صاحب کا حکم ہے جی کہ یہ کھود دو، لہٰذا میں نے کھود دیا۔ میں ملک صاحب کو ملا، میں نے کہا یار آپ یہ کیوں کھدوایا ہے آپ نے؟ جی لوگ جا رہے ہیں یار، انہوں نے کہا یہ راستہ بند کرنا ہے بس۔ بندہ میں نے کہا جگہ آپ کی ہے، کہتے ہیں جگہ میری نہیں ہے، بس یہ راستہ بند جائے بندہ گر کے مر جائے۔ اور لٹرلی آپ چلے گئے صبح وہاں پہ کھڑے ہو گئے، اس گڑھے میں گرتے ہوئے موٹر سائیکل گرتے ہوئے بچے اپنے آنکھوں سے دیکھ، پھر ساتھ والے کچھ آئے کسیے مسیے لے آئے، وہ جب ملک صاحب وہاں سے چلے گئے وہ رات کو پھر انہوں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اب وہ ابھی بھی 6-6 فٹ 7-7 فٹ بچا ہوا ہے، ابھی میں وہیں سے گزر کے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا یار اس کو تکلیف کیا ہے؟ جی میں کہتا ہوں کہ یہ راستہ وہ تو موڈ آ گیا کہ اب یہ گڑھا ہونا چاہیے، اب یہ راستہ بند اب کر۔ اس سوچ کا میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا حال ہے اس سوچ کا؟ ریاست کیا کرے؟ بچہ دینا چاہیے۔ آپ نے وہ اگر وہاں پہ کوئی شخص گر کے مر جائے اور قتل بسبب کا اس نے ایک سبب بنایا ہوا ہے، یعنی آپ قتل بسبب کیا ہے؟ ایسا غیر قانونی کام کرنا جس کے نتیجے میں کسی کی موت ہو جائے، یہ تو محلے کی بات ہے نا جی، اور روڈ میں اور جو روڈ پہ گڑے ہیں اور ملک صاحب اس پہ تو اداروں کے خلاف پر ہونا چاہیے۔ یہ نہ میں گھر جاؤں اور یہ ٹی ایم اے والے میرے جو ہے نا وہ مجھے مارنا شروع کر دیں۔ لیا مائنر پہ آپ کھڑے ہو جائیں، جی غازی گھاٹ پل پہ آپ پہنچ جائیں، کتنا پایا ہے یہ؟ غازی گھاٹ پل کون سا ہے؟ یہ جسے وہ لنگڑا کہتے ہیں۔ نہیں اس سے پہلے ایک دھوبی گھاٹ، جی دھوبی گھاٹ آتا ہے۔ یہ دھوبی گھاٹ نہر کے پل سے دھوبی گھاٹ تک کا کتنا سفر ہے؟ چند گز کا سفر ہے۔ چند گز کے درمیان، جتنے درمیان کے اندر سیوریج لائن ہے جی اس کے ڈھکنوں پہ ڈھکن کی بجائے وہاں پہ شہر میں کیا لگایا ہوا ہے؟ بتا دو آپ وہ لوگوں نے خود لگایا تھا، کیا لگاتے ہیں؟ اینٹیں رکھ دیتے ہیں، کوئی ٹائر رکھ دیتے صبح سویرے آتے ہیں دکاندار، جی صبح سویرے وہ نہر پہ لگے درختوں کی بڑی بڑی ٹہنیاں کاٹتے ہیں، جھاڑیاں جی وہ جناب اس گٹر کے اس کے اندر گٹر کے اندر ان کو لگا کے شہروں کی نشاندہی کے لیے لگا دیتے ہیں کہ جناب یہاں گٹر پڑا ہوا ہے، اوپن ہے۔ برائے کرم یہاں سے بچ کے نکلا۔ بیت اللہ کاشف صاحب یہ نوحہ تو چلتا رہے گا۔ ہم پہلے ہی ہوئے کے لیے ہوئے ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر عبدالرحمن فریدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اپنے ویورز سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ اللہ نے ساری بڑی تبدیلیاں کر دیے گئے۔